ہم پچھلے 100 سال کی بات کریں، ہم پچھلے 100 سال میں، یعنی ہم سٹارٹ کرتے ہیں 125 سال آپ کر لیں، 2025 آ گیا ہے، 3 ڈومینیٹنگ طاقتیں دنیا میں ہم نے پچھلے 125 سال میں دیکھی۔ اب دنیا کی تاریخ میں نا اتنے قریب طاقتیں ہوں 3 تو یہ بند ہوتا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا ڈومینیٹ کرنے کی۔ کیوں اتنا عرصہ رومنز اور پرشینز آپس میں لڑتے رہے؟ جو قریب کی جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی وہ۔ تو یہ ایک انوملی تھی کہ 3 بڑی طاقتیں برسر پیکار ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑنا چاہتی ہیں۔ وہ 3 طاقتیں کیا ہیں؟ فیشسٹس نمبر 1، فیشسٹ کے ساتھ لبرلز، اور لبرلز کے ساتھ کمیونسٹس۔ یہ 3 طاقتیں۔ فیشسٹس آپ کو آئیڈیا ہے ان میں کون کون سے؟ کوئی 1-2 اگر آپ بڑے نام لے سکے تو۔ ایک کا میں لے لیتا ہوں، ہٹلر، اور دوسرا مسولینی۔ مسولینی بڑا فیشسٹ تھا ہٹلر سے۔ یہ عجیب تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ہٹلر مسولینی بننا چاہتا تھا، وہ اس کا آئیڈیل تھا، لیکن تاریخ میں یہ ہوا کہ اس سے آگے نکل گیا، اور مسولینی کا نام ہٹلر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہٹلر کی خواہش تھی کہ میرا نام اس کے ساتھ لیا جائے۔ خیر، یہ ایک بڑی طاقت تھی۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس تھے لبرلز، بڑی طاقت تھی، اور اس کے ساتھ تھے کمیونسٹس، یہ بڑی طاقت تھی۔ اب جنگل میں 3 شیر ہیں، ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تینوں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے، کوئی ایک بچے گا، جو بچ گیا وہ سب کا حکمران ہو گیا۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایک بچ جائے گا نا، وہ بھی شیر نہیں رہے گا بعد میں، یعنی اتنا زخمی ہو چکا ہوگا، اتنا گھائل ہو چکا ہوگا کہ نہیں بھائی وہ بات تو اب یہ تینوں شیروں کے لیے رسک تھا بھی، آپس میں تو ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر یہ فارمولا کام نہیں کر سکتا تو پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ دوسرا بہترین فارمولا کون سا ہے؟ جی جی آپس، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جو ایک طے شدہ فارمولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایک طرف ہو جائیں، ایک کا پتہ کاٹ دیں، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا۔ لبرلز اور کمیونسٹس یہ اکٹھے ہو گئے۔ اب عجیب بات ہے نا کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور سوویت یونین ایک پیج پہ تھے، یہ اکٹھے تھے، اور انہوں نے پھر فیشسٹس، ان کا پتہ کاٹ دیا۔ فیشزم دنیا میں ایک نظام کے طور پہ ختم ہو گیا۔ آج فیشزم گالی ہے، آپ نے گلی محلے کی سیاست میں سنی ہوگی، یار یہ پاکستان میں کیا فیشزم ہو رہا ہے، یہ تو فیشسٹ ہمارا نظریہ ہے۔ کسی زمانے میں یہ بہت فیشنیبل چیز تھی، لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں بھی میں فیشسٹ ہوں، یس آئی ایم، یہ بڑی فخر کی چیز ہوا کرتی تھی، لیکن اس کو گالی بنا دیا گیا۔ پوری ایک ایکڈیمک باڈی کھڑی ہوئی اس کو ملائن کرنے کے لیے، تو اس کو نظریاتی طور پہ ختم کیا گیا، میدان جنگ میں تو پہلے ہی ختم تھا۔ اچھا، اب جنگل میں رہ گئے ہیں 2 شیر، اب ان کا کیا کریں بھائی؟ ایکسیپٹ تو یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں کرتے۔ تو پھر جو فطرت کا طریقہ کار ہے کہ ان 2 شیروں کی آپس میں لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے۔ بھلا کب ہوتی ہے؟ گیس کر سکتے ہیں آپ؟ دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی ان کے ایشوز چل رہے تھے، شور، لیکن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ سوویت یونین اور لبرل ملکوں کی آپس کی لڑائی دوسری جنگ عظیم کے کتنے بعد سٹارٹ ہوتی ہے؟ اسی وقت، لٹرلی وہیں پہ جب سب کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، سوویت یونین نے دن دہاڑے لبرل امریکہ، لبرل برطانیہ، لبرل فرانس کے سامنے آ کے برلن کے درمیان آ کے دیوار کھڑی کر دی کہ یہ ہمارا ہے، بات ختم، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی حالت ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے بعد کو 20-25 سال انہوں نے تھوڑا سا کہا جو بریک لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہیں پہ ہی لٹرلی جسے کہتے ہیں نا جنگ کی وردیاں بھی نہیں اتاری تھیں۔ اور وہاں سے اب ہمارے سامنے ایک ڈائیکوٹمی سٹارٹ ہوتی ہے، پاور کی ڈائیکوٹمی۔ 2 طاقتیں ہیں، وہ کمپیٹ کر رہی ہیں
دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو دنیا میں باقی سبھی لوگ موجود ہیں. اب دیکھیں اس ابھی تک کی کہانی میں ہم نے مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا کہ مسلمان اس وقت مغلوب ہو چکے تھے, خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی, ایک نیشنلزم دنیا میں سامنے آ رہا تھا, ایک نیا طرح کا اس مسلمانوں کی پریکٹس سٹارٹ ہو رہی تھیں جس کے اندر بہت بڑے بڑے ہم نے ظلم بھی کیے, زیادتیاں بھی کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم طاقت بھی نہیں بنے. میں ضمنی طور پہ دوبارہ میں جانا چاہوں گا 2 شعروں کی طرف, لیکن ضمنی طور پہ صرف آپ کو میں ایک چیز عرض کر دوں. آپ کو فلسطین کا جھنڈا اچھا لگتا ہوگا, سب کو لگتا ہے. کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے اکثر ملکوں کا جھنڈا اسی ڈیزائن کا ہے, اور یہ جھنڈا ہماری بربادی کی بہت بڑی وجہ تھی اس وقت. اب اس کے ساتھ معنی تبدیل ہو گئے ہیں, ہماری محبت اور طرح کی ہے, اس لیے ہم اس چیز میں جاتے نہیں ہیں. یہ اس جھنڈے میں جتنے رنگ ہیں یہ سارے کے سارے مختلف عرب قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. امت کا تصور ختم ہو چکا تھا, یہ میں. یہی وجہ کہ آپ ان ملکوں کے جھنڈے دیکھیں اور ڈیزائن بڑے ملتے جلتے ہیں. بہرحال وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اس وقت دنیا میں کوئی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, تو اس کی یہ کچھ وجوہات بھی تھیں. بیک ٹو 2 لائنز, جو 2 شیر تھے ان کی آپس میں لڑائی سٹارٹ ہوئی, دنیا پہ غلبے کی کوشش سٹارٹ ہوئیں. 1945 میں ہی جنگ بالکل ختم ہو رہی تھی جب اینڈ میں, تو لبرل ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دنیا پہ ہم جو کلونیلزم ہے اس کو تو سسٹین نہیں کر سکتے, وہ تو مشکل ہو رہا ہے. اب ہم نے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اور ذرائع چاہیے. تو انہوں نے ایک نیا سسٹم بنایا جسے کہا جاتا ہے بریٹن ووڈز سسٹم, یا بریٹنز ووڈ سسٹم, بریٹنز ووڈ سسٹم. پاورفل لبرل ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا پہ ہم, جیسے برطانیہ نے آ کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا, فرانس نے افریقہ کے بڑے بڑے ملکوں پہ قبضہ کر لیا, وہ تو اب زمانہ گیا. اب ہمیں دنیا کو قبضہ اس پہ کرنا ہے تو کسی اور طرح سے کرنا ہے. اب ہم نے ان کی خارجہ پالیسی پہ قبضہ کرنا ہے, اب ہم نے ان کی اکانومی پہ قبضہ کرنا ہے, ان کی جو فیصلہ سازی کی اسکل ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے. تو پھر بریٹنز ووڈ سسٹم کے تحت انہوں نے کچھ ادارے بنائے, جن میں سے 2 ادارے بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک ہے ورلڈ بینک اور دوسرا ہے IMF. یہ وہ 2 استعماری ادارے ہیں جو پوری دنیا کی فورن پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو قرضہ چاہیے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, تو پیسہ آپ کو کون دے گا؟ وہ یہی ادارے دیں گے. تو جب آپ نے قرضہ دینا ہے تو پھر آپ کی سے ختم ہو جاتی ہے خارجہ پالیسی میں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی آٹومیٹکلی سے ختم ہو جاتی ہے داخلہ پالیسی میں, یعنی اس ملک کی ساری پالیسی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن اس کے لیے اب ضروری ہے نا کہ پھر جنگیں ہوں, اگر جنگ ہی نہ ہو تو کیا فائدہ پھر. یہاں سے ایک نئی چیز آتی ہے جسے کہا جاتا ہے لبرل انٹرنیشنل تھیوری. ایک تھیوری ہے جو پوزٹ کرتی ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے امن لے کے آنا ہے تو وہ جنگوں کے ذریعے لے کے آ سکتے ہیں. یہ ایک بظاہر آکسی مورونک اسٹیٹمنٹ ہے. آکسی مورونک اسٹیٹمنٹ ایسی اسٹیٹمنٹ جس کے اندر ضد پائی جاتی ہو کہ آپ امن کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو جنگ کرنی ہوگی امن کے لیے, تو بڑی عجیب بات لگتی ہے. لیکن یہ ایگزیکٹ پالیسی رہی ہے بہت لمبا عرصہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب کسی ملک کی جنگ کراتے ہیں, جنگ کے لیے پیسہ چاہیے, اب آپ جنگ خود مسلط کر دیں یا آپ کسی 2 لوگوں کی جنگ کرا دیں, تو اس کے بعد اس ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہونا ہے. That's where you come in. تو اس ملک کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جاتا ہے لبرل امیج میں. یہی ہم نے ویتنام میں دیکھا, یہی ہم نے افغانستان میں دیکھا, یہی ہم نے ساؤتھ امریکہ کے کئی ملکوں میں دیکھا, عراق میں دیکھا. ایگزیکٹلی دا سیم فارمولا. اس ملک کو جنگ سے برباد کرو, اس کو دوبارہ سے ریکریٹ کرو, لیکن اب جو ریکریشن اس کی ہوگی تو اس کے پیچھے بینکنگ پالیسی کس کی ہوگی؟ ویسٹ کی ہوگی. اکانومک پالیسی کس کی ہوگی؟ ویسٹ کی ہوگی. ملک کو تعمیر کرنے کے لیے آپ کو اب ماہرین چاہیے. ماہرین کہاں سے آئیں گے؟ ہارورڈ سے آئیں گے, آکسفورڈ سے آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو بریٹنز ووڈ سسٹم میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ اچیو کیا. یہ ہو گئے ہمارے لبرلز. اب آتے ہیں مارکسسٹ کی طرف کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کئی ادارے بنائے. KGB
would you believe کہ at one stage around 80% بجٹ سبورژن پہ یوز ہوتا تھا. سبورژن آپ سمجھتے ہیں؟ میں اگر زندہ رہا تو میں یہ لفظ پاکستان میں انشاءاللہ اتنا عام کروں گا کہ کوئی بھی سیکولر اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ سبورژن سٹارٹ ہو گئی ہے. سبورژن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عقائد کو خراب کر کے اس کو اپنی طرف لے کے آ جانا. اسے کہتے ہیں سبورٹ کرنا، کسی کے نظریات کو، کسی کی آئیڈیالوجی کو چینج کر کے اس کو اپنی طرف لے کے آ جانا. KGB کے بجٹ کا اگر 80% سبورژن پہ یوز ہو رہا ہے تو کس چیز پہ لوگوں کو سبورٹ کر رہے ہیں؟ مارکسزم کی طرف. مارکسزم اسلامی دنیا میں بہت واسط طریقے سے مارکسزم کو آئدر بزور طاقت پھیلایا گیا، یعنی کہ سینٹرل ایشیا سارے پہ قبضہ کر لیا گیا، مسجدیں تباہ کر دی، اسلام پہ پابندی لگا دی. میں آج بھی میرا لائیو میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، معافیت ہوں، لائیو نہیں، اوریجنل فرسٹ ہینڈ، یہ سنی بات نہیں ہے، کہ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج بھی اگر کوئی بہت پرانی بلڈنگ اگر ہو نا ہمارے پاس، تو ہم اس کو گرا کے، ایسا نہیں ہوتا کہ بس گرا دی اور نہیں بنا دی، بلکہ پہلے ہم اس کی دیواروں کو کھرچتے ہیں انچ بائی انچ. پتہ ہے کیوں؟ کہ جب اسلام پہ پابندی لگی، عربی بولنے پہ جرمانے، قرآن پڑھنے پہ جرمانے، قربانی دینے پہ جرمانے اور سزائیں اور یہ سارا کچھ جیلیں، تو اس وقت لوگوں نے قرآن کو بچانے کے لیے دیواروں میں چننا شروع کر دیا کہ یہ مارکسسٹ، یہ تو جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں قرآن دیکھیں تو قرآن کی تصحیح کرتے ہیں، مارتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں. تو انہوں نے مارکسسٹ دہشت گردی سے قرآن کو بچانے کے لیے دیواروں میں چننا شروع کر دیا. آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گے آج بھی، جب وہ دیواریں کھرچ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کے پرانے نسخے بیچ میں سے نکلتے ہیں. یہ مارکسسٹ کا آئیڈیا تھا سینٹرل ایشیا میں مارکسزم کو پھیلانے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سبورژن ہے اس کا جو پیسہ لگ رہا تھا وہ دنیا کے کئی ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، غیر اسلامی ملک بھی تھے، کرسچن ملک بھی تھے، ان میں بھی وہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ مارکسزم کی طرف آ جائیں. اب ان کی جو ٹیکنیکس تھیں وہ یہ تھیں کہ دیکھو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے، مزدور کے ساتھ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ جو آپ نے لوگوں کی ذہن سازی شروع کی ہے اس بات پہ کہ یہ دنیا میں غربت ہے، امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کے پیچھے جو علمیت ہے وہ الحادی ہے. اور میں الزام نہیں لگا رہا، یہ آج بھی آپ کو ان کے آرکائیوز میں مل جائے گا کہ الحاد اور مارکسزم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈیا بیس کرتا ہے سو کولڈ سائنس پہ. ہم پتہ نہیں اس میں سائنس کتنی ہے، لیکن وہ اصل میں جسے جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے اس پہ. ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، اب مٹیریلزم کے اندر تو صرف میٹر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں پہ ہی آپ جتنی بھی چیزیں ہیں جو فطرت پہ فوق رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مثال کے طور پہ، اس کو تو سب آپ نے نکال دینا ہے. جتنا بھی ہے وہ مادے کے جہاں کے اندر ہی ہم نے کرنا ہے. اب انہوں نے انڈونیشیا میں جا کے پنجے گاڑے، لبرلز کو اچھا نہیں لگا. لبرلز نے وہاں پہ پھر ایک نیا میتھڈ اپلائی کیا. ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ میں آپ کے لیے یہ آپ کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اس کو خود اسٹڈی کیجیے گا. دی جکارتا میتھڈ، یہ نوٹ کر لیں، بعد میں اس کو ریسرچ کریں کہ لبرلز نے وہاں پہ کمیونسٹس کو مارنے کے لیے، اور ملینز کی تعداد میں مارا بھی. نام اس کا جکارتا انڈونیشیا کا جو شہر ہے اس کے ساتھ منسوب رہ گیا، لیکن یہ دنیا کے کئی ملکوں میں انہوں نے اپلائی کیا، ساؤتھ امریکہ میں اپلائی کیا. ملینز کے حساب سے بندے انہوں نے مار دیے صرف دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے. ادھر جو کمیونسٹس ہیں انہوں نے اسلامی دنیا کے اندر بہت علماء کو کنونس کیا لبرلزم کے خلاف کہ دیکھو لبرلز تو بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ بھی کولیکٹیوسٹ ہیں، ہم بھی کولیکٹیوسٹ ہیں، تو بھائی کیا یہ کافی ہے کہ آپ کولیکٹیوسٹ ہیں، ہم کولیکٹیوسٹ ہیں؟ اسلام کی آئیڈیالوجی توحید پہ کھڑی ہے، آپ کی آئیڈیالوجیز میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نہیں ہے،
تو اس کے بعد کلیکٹیوزم کیا یہ کوئی چیز کافی ہے؟ لیکن بہرحال انہوں نے بہت سے لوگوں کو قائل کیا، لے کے آئے اسلامی دنیا میں، انہوں نے پارٹی بنائی. آپ حیران رہ جائیں گے، 2 لوگ اسلامی دنیا کے بڑے لوگ، دونوں پہ یہ اعتراض ہیں، دونوں کے پہ یہ اعتراضات ہیں کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے، دونوں کے خلاف بہت زیادہ دلائل ہیں. ان کے حق میں بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن عام طور پہ خلاف آپ کو زیادہ ملیں گے. دونوں میں مسلک کا بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن دونوں کی پہ جو الزامات ہیں، جو چارج شیٹ ہے، وہ بالکل ایک جیسی ہے. ایک کا نام ہے صدام حسین، ایک کا نام ہے بشار الاسد، اور اس سے پہلے اس کے والد. فرق کیا ہے دونوں میں؟ عقیدے کا فرق ہے. اور کیا ہے؟ ایک پہ الزام ہے یار یہ سنیوں پہ بڑے ظلم کرتا رہا، ایک پہ الزام ہے یار یہ شیعوں پہ بڑا ظلم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ میرا مضمون نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا فرق کیا ہے. لیکن ان کے رویے میں مماثلت کیا تھی؟ دونوں مارکسسٹ تھے. بعث پارٹی مارکسسٹ پارٹی ہے عرب کے اندر، جو عرب نیشنلزم اور بڑا یہ پولیٹیکل پارٹی جتنی تھوڑ تھی. اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچے؟ جواب، KGB کا 80% بجٹ، سبورژن، نظریاتی طور پہ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہ لے کے آ گئے. حد یہ ہے کہ دنیا میں جو قتل و خون ہوا، ایون پاکستان میں بھی کوشش کی گئی. آپ اندازہ کریں کہ ان کا پیسہ کہاں کہاں کس طرح سے استعمال ہوا. آج پاکستان میں بہت بڑا پرابلم ہمارے پاس جو آرگنائز دہشت گردی کی صورت میں ہے، وہ BLA کی صورت میں ہے. مارکسسٹ ہیں، سیکولر ہیں، خود کو ڈکلیئر کیا ہوا انہوں نے. 60s میں پاکستان کے اندر بہت بڑے لیول پہ، 60-70s میں بڑے لیول پہ دہشت گردی کرانے کے انہوں نے منصوبے بنائے، اسلحہ بھیجا. اب اگین میرا مضمون نہیں ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. لیکن اس میں مسلم ممالک جن میں مارکسسٹ حکومتیں تھیں، ان کی جو اسلام آباد میں ایمبیسیز ہیں، ان کے ذریعے اسلحہ بھیجا کہ ایمبیسیز پہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، تو چلے آپ اس طرح سے وہ آپ بھیجنا شروع کر دیں. یہ مارکسسٹ نے کیا. تو ہم نے کس سے مار کھائی؟ لبرل سے اور سوشلسٹ دونوں سے. پھر 1991 میں آ کے سوویت یونین کولیپس کر گیا، دنیا میں رہ گیا صرف لبرلزم. نئی تھیوریز آنا شروع ہو گئی. ہنٹنگٹن، کلیش آف سیولائزیشنز، فوکویاما، اینڈ آف ہسٹریز. ابھی 90s میں، ارلی 90s میں یہ تھیسس ڈیولپ ہو رہا ہے. اینڈ آف ہسٹریز کا مطلب، آسان ترین اس کا جو مطلب میں عرض کر سکتا ہوں کہ چونکہ دنیا میں پہلے جو فیشزم کی طاقت تھی، دوسری جنگ عظیم میں ختم ہو گئی، اس کے بعد مارکسزم یعنی کہ کمیونزم اور لبرلزم یہ رہ گیا. تو 1991 میں چونکہ کمیونزم بھی ہم نے ختم کر دیا ہے، تو اب رہتی دنیا تک ایک ہی نظام رہے گا، وہ ہے لبرلزم. اب 1991 کے بعد پالیسی شفٹ ہونا شروع ہوتی ہے. ناؤ اٹ از ویری مچ اگریبل کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ پالیسی شفٹ کرتے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں، تقریباً کبھی زیادہ بھی لگتے ہیں، کبھی کم بھی لگتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دا شفٹ اینڈ دا پالیسی. لیکن 10 سال ایک بڑا اگریبل فگر ہے. تو 1991 میں سوویت یونین برباد ہوتا ہے، اور اس کے ٹھیک 10 سال بعد 2001 آنورڈز مسلمانوں کو اس دنیا میں، یہ دنیا ان کے لیے دوزخ بنا دی جاتی ہے. تو یہ کیا اتفاق سے ہوا؟ یہ اتفاق سے نہیں ہوا کہ لبرلزم ایک واحد طاقت رہنی تھی، اور یہ نیٹو کے ریکارڈ پہ آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ اب سوویت یونین ختم ہو گیا تو نیٹو کو ڈسبینڈ کر دیں، ختم کر دیں. اینڈ دی آنسر واز کہ نہیں، بھی مسلمان ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا ہم کتنے اہم ہیں. وی ڈڈنٹ نو دیٹ. ان کو پتا تھا کہ یہ بھی دنیا میں ایک چیز رہ گئی ہے. تو اینڈ آف ہسٹریز میں مسلمان جو ہیں مس فٹ ہیں، یہ ختم ہو تو پھر ساری دنیا پھر لبرلزم ہی ہے، پھر اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت علی سے ایک قول منسوب ہے کہ وہ جو نہیں جانتا، یعنی کہ لا علم ہے، وہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اتنی امید نہ رکھو، جانے دو. اور وہ جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اس کو جگا دو. اور وہ جو نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا،
وہ جاننے کی طلب میں ہے اس کو بتا دو، اور وہ جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ وائز ہے، اس کو فالو کرو۔ تو ہم یہ سیکنڈ کیٹیگری میں تھے کہ ہم جانتے تو تھے لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم جانتے ہیں۔ We didn't know that, but they did۔ تو پھر جو افغانستان میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو سیریا میں ہوا، جو ہم نے باقی دنیا میں دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا، لیکن ایک ان کا آئیڈیا تھا اینڈ آف ہسٹریز، فوکویاما وغیرہ یہ سارے انہوں نے یہ کتابیں لکھی، بڑا کچھ کیا کہ اب لبرلزم رہ جائے گا، لیکن دنیا کا جو نظام ہے وہ صرف انسان کی پلاننگ پہ تو نہیں چلتا۔ خیر الماکرین، اس کی پلاننگ کے سامنے تو کوئی نہیں چلتا۔ ہونا یہ شروع ہوا کہ لبرلزم اپنے ہی ملکوں میں، اپنے ہی علاقوں میں بے گھر ہونا شروع ہو گیا۔ خود ویسٹ کے لوگ لبرلزم سے تنگ آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کی اپنی وجوہات ہیں، میں ضمنی طور پہ عرض کر دوں بریفلی کیا وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ لبرلزم میں انہوں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ہماری آبادیاں ختم ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ بہت لیکچرز میں نے عرض کیا، میں یہاں پہ بھی ریپیٹ کر دوں کہ پاپولیشن کو سسٹین کرنے کا، مینٹین کرنے کا جو ریشو ہے دنیا میں ایکسیپٹڈ، وہ 2.1 ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں 2.1 کہ مطلب ہر عورت کے آن این ایوریج 2.1 آن این ایوریج یہ بچے پیدا ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد 100 سال کے بعد بھی آپ جائیں گے تو نہ آبادی وہاں پہ بڑی ہوئی ہوگی نہ کم ہوئی ہوگی۔ اچھا، میں اب اس چیز کو نا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے اب کہتا ہوں۔ آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ ہر 10 عورتوں کے ایوریج 21 بچے پیدا ہونے چاہیے۔ شعیب بھائی بھی لیکچرز دیتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، تو لیکچرز میں کبھی کبھی کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ جو ساری زندگی آپ نہیں بھولتے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میں کسی لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ آن این ایوریج 2.1 بچے پیدا ہونے چاہیے، تو ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہتے ہیں یہ 0.1 بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو۔ کہتے کہ میتھمیٹیکل ایوریج کی بات کر رہا ہوں بھائی، مجھے واقعی اٹس گڈ کویسچن، 0.1 بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرینکلی آئی ڈونٹ نو، میں اپنی لا علمی کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ ایوریج ہر 10 عورتوں کے 21 بچے، تو ہم اس مشکل سے بچتے ہوئے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے منیمم، یہ میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے نیچے نہیں گرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے ویسٹ میں اس وقت ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو 2.1 پہ ہو؟ پورا ویسٹرن ورلڈ سارے 2.1 سے نیچے ہیں۔ کچھ تو کرائسس کی رینج میں ہے، 1.1 پہ آئے ہوئے ہیں، جو ارریورسبل ڈکلائن ہے۔ اگر اس کو آپ دوبارہ سے اب اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ لبرلزم کو چھوڑ دیں، کنزرویٹزم کی طرف چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے امیگریشن کھول دیں اور بندے لے کے آنا شروع کریں، تو اس سے کیا وہ ایک عارضی حل ہے، کیونکہ وہ جو لوگ آئیں گے وہ اپنا مذہب، اپنی خوراک، اپنا لباس بارڈر پہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے، تو لے کے ہی آئیں گے۔ اب مسلمان جائے گا تو مسجد لے کے جائے گا بھائی، ہندو جائے گا تو مندر ساتھ لے کے ہی جائے گا، سکھ جائے گا تو گردوارہ لے کے جائے گا۔ انسان کی نیچر ہے، آپ کیسے اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہاں پہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، یار یہ اتنے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دے ریئلائز کہ لبرلزم از دا پرابلم۔ تو پھر کیا ہوا؟ لبرلزم کے خلاف ایک ریولٹ سٹارٹ ہوا وہاں پہ۔ جو اتفاق کی بات ہے کہ پیٹ بکنن نے ایک کتاب لکھی تھی کافی پہلے، اس کا نام ہے ڈیتھ آف دا ویسٹ۔ اب یہ بڑا پاورفل آدمی ہے، یہ امریکی صدروں کی تقریریں لکھنے والا آدمی ہے، یعنی کہ پالیسی میں اس کا اتنا اثر رسوخ ہے۔ اس نے پریڈکٹ کیا ڈیتھ آف دا ویسٹ میں کہ ویسٹ کے ساتھ ہوگا کیا، اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن مر رہی ہے۔ یہ دنیا میں جتنا مرضی ہم اس کو گلوریفائی کریں، ہالی ووڈ کی فلمیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، جنگیں، بٹ ڈیپ ڈاؤن اٹس ڈائنگ۔ اس میں پاپولیشن ڈکلائن کو بہت زیادہ اس نے موضوع بنایا۔ کسی اور ایک آتھر کو کوٹ کرتے ہوئے بکنن نے یہاں تک لکھا کہ انسانی تاریخ میں 2 ہی وجوہات ہوئی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی آبادی اتنے میسو لیول پہ گری ہے، ایک تعاون اور دوسرا لبرلزم۔ امیجن دیٹ کہ وہ ایک بیماری کو لبرلزم کے ساتھ کھڑا کر کے ان 2 چیزوں نے جتنا انسانی آبادیوں کو کم کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ اور اس کی پوری وجوہات ہیں کہ لبرلزم کیا لے کے آتا ہے؟ انڈیویجولزم۔ انڈیویجولزم سے کیا ہوتا ہے؟ آپ
اپنی کائنات کا مرکز بن جاتے ہیں. ماں بہن باپ چھوڑو, ختم کرو یار, اس کو اولڈ پیپل ہوم میں بھیج دو, اس کو یہاں بھیج دو, اس کو میں نے کامیاب ہونا ہے. تو جب آپ کامیاب ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماجی ذمہ داریاں نہیں لیں گے. ویسٹ کے اندر یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ چلڈرن آر ایکسپینسو, بچے مہنگے ہیں, یعنی ان کو پالنا مہنگا ہے. تو میری جو ذاتی کامیابی ہے وہ اس کے رستے میں آتے ہیں, تو چھوڑ دو, اس کو رہنے دو. تو اس کا ایک ریوولٹ سٹارٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ کہ نہیں بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. مطلب میں کئی دفعہ شاید اپنے لیکچرز میں بات سنی ہو, میں زیادہ نہیں ہوں, اگین میرا مضمون نہیں ہے, بس میں ایک ایگزامپلز سے کہ ویسٹ نے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا کیا سلوشن کیے. اسکینڈینیوین کنٹریز میاں اور بیوی دونوں کو ملا کے تقریباً 600 پیڈ چھٹیاں دے رہی ہیں کہ اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھبرانا نہیں کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی. پیڈ اپ ٹو 80% جو تنخواہ ہے اس کا 80% آپ کو ملے گا. میاں اور بیوی دونوں کی چھٹیاں ملائیں 600 دن, یاد رکھیں سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تقریباً 600 دن وہ آفر کر رہے ہیں کہ ہماری آبادی کا اتنا ڈکلائن ہو رہا ہے کہ آپ ضرور واپس تولید کی طرف جائیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, نوکری سے نہیں نکالا جائے گا, سارا کچھ ہے. ڈنٹ ورک. رشینز اس سے آگے نکل گئے. وہاں پہ ایک آئیڈیا یہ بھی فلوٹ کیا گیا کہ ہر مرد کی کمپلسری 5 شادیاں اور 10 سال طلاقوں پہ پابندی. لائک یار ہماری 4 آپ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی, 5 کمپلسری, مطلب وہ پالیسی کا حصہ نہیں بنا, لیکن یہ سجیسشن وہاں پہ آئی. اس کے بعد ان کی حکومت نے ایک نیا کام کیا. وہاں پہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جسے مدر ہیروئن کہتے ہیں, یا ہیرو ہے نا کہ مدر ہیروئن کے. کسی عورت نے جنگ میں اگر کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو تو اس کو یہ سرکاری اعزاز دیا جاتا ہے. لیکن آبادی کی ڈکلائن کتنا بڑا وہاں مسئلہ بنی, آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ انہوں نے مدر ہیروئن کا ایوارڈ آخر اس چیز پہ بھی آفر کرنا شروع کیا کہ جو رشین عورت 10 بچے پیدا کر کے ان کو رشین ویلیوز پہ پالے گی اس کو ہم یہ ایوارڈ دیں گے. امیجن کریں کہ جو جنگ میں بہت بڑی آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پاکستان میں کہیں کہ جو عورت بچے پیدا کرے گی اسے نشان حیدر دیں گے. ٹائپ آف نان سینس, اتنا وہ وہاں پہ کرائسس آ گیا. اب ایک چیز میں یہاں پہ میں کلیریفائی کرتا چلوں کہ رشینز لبرل نہیں ہیں لیکن کلچرلی لبرل ہیں, کلچر کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو لبرلزم پایا جاتا ہے وہ مارکسزم کا اس میں حصہ ہے, جس کو پروگریسو لبرلزم ہم کہتے ہیں. یہ دنیا میں سب سے بڑے فساد کی وجہ پروگریسو لبرلزم ہے کہ جہاں پہ مورل ریلیٹیوزم, جہاں پہ یعنی ہر طرح کا ازم جو سوسائٹی کو برباد کرتا ہے وہ سارا اکٹھا کر کے انہوں نے 2-3 جنریشنز کے اندر اپنے آپ کو برباد کیا. اب یہ ساری کہانی ہماری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ فیشزم فیل, مارکسزم فیل, لبرلزم تیزی کے ساتھ فیل. تو ہم مسلمانوں کے پاس جو اونلی آپشن بچتا ہے وہ اسلام. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہ کرتے, لیکن جو ہوا وہ ہوا. میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوا, کیسے ہوا, کہ ہم نے ماضی میں زندہ نہیں رہنا, ہم نے مستقبل میں زندہ رہنا ہے. تو اگر دنیا کے سارے بڑے سسٹمز ایک ایک کر کے کولیپس کرتے جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے سسٹم کی طرف جائیں جس میں اکانومی بھی ہے, جس میں پولیٹکس بھی ہے, جس میں عدالت بھی ہے, جس میں سب کچھ ہے, انسان کی آزادی بھی ہے. وہ نظام جو کسی انسان کے لیے نہیں بنا, کسی ڈکٹیٹر کے لیے نہیں بنا, کسی کیپٹلسٹ کے لیے, سرمایہ دار کے لیے نہیں بنا, بلکہ انسان کے لیے بنا ہے. کیپٹلزم کے فیلیئرز, میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا, کیپٹلزم میں آپ کو بڑی اچھی بات ہے. میری دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو 100% غلطی ہوگی. ایون ہٹلر بھی چیریٹی دیا کرتا ہوگا کسی کو, آئی ایم شیور. برائی کا ایک چہرہ بن گیا نا ہٹلر, فیس آف ایول, آئی ایم ویری شیور وہ بھی چیریٹی وغیرہ دیتا ہوگا. ان کی 100% کوئی چیز غلط نہیں. کیپٹلزم میں آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گی, لیکن اس میں سب سے بڑا نقص کیا ہے کہ اس کا سارا فوکس سرمایہ دار پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ویسٹ میں انفلیشن سے بڑا پرابلم اسٹیگفلیشن ہے. آپ فرق سمجھتے ہیں دونوں کا, انفلیشن اور اسٹیگفلیشن کا؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں, میری تو عادت ہے سوال بیچ میں پوچھنے کی. میں جب کوئی سوال پوچھوں اگر آپ کو اس کا جواب پتہ ہے تو دے دیں, اگر نہیں پتہ تو کہہ دیں کہ پتہ ہے, تو مجھے پتہ لگ جائے گا. سو آئی آسک اگین, آپ کو انفلیشن اور اسٹیگفلیشن کا فرق پتہ ہے؟
پتہ تو آپ کو ہے لیکن میں عادتاً پھر بھی بتانا چاہوں گا. انفلیشن ہے مہنگائی, اب گزارا نہیں ہو رہا. اسٹیگفلیشن ہے کہ جہاں پہ آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے پرپورشنٹ تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے. تو بظاہر یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے سرکل کو بریک کر کے باہر ہی نکل سکتے. سو مثال کے طور پہ وہاں پہ دودھ 1 لیٹر ذرا سے $1 کا ہے امریکہ میں, اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ $1200 ہے. تو بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو 10 سال پہلے میری تنخواہ $1200 ہوتی تھی, آج میری تنخواہ دیکھو یار $2000 ہے. بڑی اچھی بات ہے یار, اب باقی دنیا کو بتائیں کتنی تنخواہ بڑھ گئی ہے. لیکن وہ جو دودھ $1 کا تھا نا 1 لیٹر, وہ بھی اب $2.5 کا ہو گیا ہے. تو مہینے کے آخر میں آپ کے پاس کتنے پیسے بچے وہ اتنے ہی ہیں جتنے 20 سال پہلے بچتے تھے. یہ اس سے بڑا پرابلم ہے, اس لیے ہے کہ انفلیشن کے خلاف آپ بغاوت کر سکتے ہیں. اسٹیگفلیشن میں آپ دیکھتے ہیں یار تنخواہ بھی تو بڑھ رہی ہے, تو غلامی پہ قانے ہو جاتا ہے نفسیاتی اعتبار. یہ اس سے بڑا پرابلم ہے. تو کیپٹلزم صرف سرمایہ دار کے لیے ہے, مارکسزم ڈکٹیٹر کے لیے ہے, اسلام انڈیویجول انسان کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بہتر طریقے سے پڑھنا ہے. اگلے 30 سے 40 سال ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ایک ونڈو کریٹ ہوئی ہے. ونڈو اس طرح سے کریٹ ہوئی ہے کہ مارکسزم تو دوبارہ انشاءاللہ آئے گا نہیں. لبرلزم تیزی کے ساتھ ویسٹ میں ڈیفیٹ ہو رہا ہے. وہاں پہ اس وقت جو پاپولسٹ موومنٹ ہے وہ کنزرویٹو ہے, اینٹی لبرل ہے. ہنگری میں اینٹی لبرل گورنمنٹ, آسٹریا میں, اٹلی میں, امریکہ میں. تو وہاں پہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے وہ لبرلزم سے چینج ہو کے ریئلزم کی طرف جا رہی ہے. اب ایک تو لبرلزم کا ہم عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں لبرلزم, تو ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کلچر, کیپٹلزم, شور. لیکن لبرلزم کی ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی تھیوری ہے کہ دنیا میں آپ کا ورلڈ ویو جو ہے وہ کیا ہے. تو جو لبرل ورلڈ ویو ہے وہ بہت سخت ہے, بہت یعنی ایک بدماشی کا نظام ہے. فائی مائی سے کہ پوری دنیا میں لبرلزم ہونا چاہیے. جیسے میں آگے عرض کر رہا تھا کہ جنگیں کراؤ, دوبارہ اس ملک کو ریکریٹ کرو, اس کو لبرل کرو. لیکن اب ویسٹ میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے وہ لبرلزم سے ریپلیس ہو رہی ہے ریئلزم میں. ریئلزم کی تھیوری یہ پازٹ کرتی ہے کہ ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان کو ان پہ غور کرنا چاہیے, باقی دنیا میں اپنے نظریات نہیں پھیلانے چاہیے. میں بڑا ایک واٹر ڈاؤن ورژن ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں بہت کچھ آگے ہے. اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا جان مرشائمر کو, امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. یوٹیوب پہ آپ ان کو بہت لیکچرز مل جائیں گی, ان کی کتابیں مل جائیں گی کہ ریئلزم کیوں بہتر ہے لبرلزم سے. اور اس وقت جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ لبرلزم سے شفٹ ہو کے ریئلزم کی طرف جا رہی ہے. یعنی وہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ اب ظاہر سی بات ہے ایک دم تو نہیں ہوگا کہ وہ نکل جائیں, ہر چیز ہی چھوڑ دیں, آہستہ آہستہ ہی ہوگا. کہیں اپنا اثر بڑھائیں گے, کہیں کم کریں, لیکن اوور آل وہ کم ہوتا رہے گا. اینڈ what then happens کہ ایک اسپیس کریٹ ہوتی ہے اس سے. یعنی کہ آج امریکہ کے اتنے فوجی اڈے نہیں ہیں دنیا میں جتنے پہلے تھے. صرف آپ سیریا کی اگزامپل لے لیں, وہاں پہ 8 میجر فوجی اڈے تھے, اب 1 ہے. وہ ایک جو ہے جو الطان فیئر بیس ہے وہ ضروری اس لیے کہ 3 مسلمان ملکوں کے بارڈر پہ ہے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ نظر رکھنی ہے. لیکن جہاں پہ وہ ختم کر سکتے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. وچ مینس کہ ہم مسلمانوں کے اوپر بہت عرصے سے جو بادل چھائے ہوئے تھے لبرلزم کے, مارکسزم کے, وہ چھٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور در ڈھونڈیں جس کے ہم باج گزار بن جائیں, یہ بہتر ہے کہ ہم اسلام کو ہی پڑھنا شروع کر دیں. اس کی اپنی اکانومی, اس کی اپنی پالیٹکس, اس کی اپنی عدالت, اس کی اپنی آئلی قوانین, سارے کا سارا موجود ہے. تو یہ 30 سے 40 سال کا پروجیکٹ کہ آج اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے آگے طریقے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, وہ ایک آگے اور چیزیں ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ سارے کے سارے قانون کے اندر موجود ہیں. نہ اس کے اندر خروج ہے, نہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ملک کے اندر بلوا وغیرہ کرتا ہو. اچھے اس کے
مہذب طریقے ہیں جو سیرت کے اندر موجود ہیں, جو پاکستان کے قانون کے اندر موجود ہیں, انہیں کو امپلیمنٹ کرتے کرتے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن وہ مضمون ہو رہا ہے. سب سے پہلے جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے, اور یہاں پہ میں اپنی بات کو میں ختم بھی کرنا چاہوں گا تاکہ پھر کویشچن آنسر کا ہم سلسلہ شروع کریں. واٹ وی نیڈ دا موسٹ از کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں میں جیسے لبرلزم کو پڑھتے ہیں ایز اے تھیوری, مارکسزم کو پڑھتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو نہ پڑھیں, اس لیے کہ بہرحال انسان کی سوچوں میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ویسٹ کیوں برباد ہوا. جب آپ لبرلزم کو پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم کیسے اسے بچ سکتے ہیں. بہرحال ایک انسانوں کا نظام ہے, انسان کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا چاہیے دنیا میں اور کیا چل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تھیوری بھی ایڈ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں پاکستان میں HAC اور باقی اداروں کے ساتھ کہ آپ پڑھائیں جو آپ پڑھاتے ہیں, لیکن کم سے کم اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مارکسسٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے اور ایک لبرل تھیوری ہے اور ایک ریئلسٹ تھیوری ہے, تو بھائی سیار لو بھی ہے. ہم مسلمانوں کی وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے, اس کو اسے اور بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارے بچوں کو وہ پتہ چلے. اگر آپ اکانومی میں مارکسزم پڑھا رہے ہیں, لبرلزم پڑھا رہے ہیں, کیپٹلزم پڑھا رہے ہیں, تو مدینہ اکنامکس بھی ساتھ پڑھائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کم سے کم آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک ہولسٹک سسٹم ہے. ہم اسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اسے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکیں گے. اس لیے اسے یونیورسٹی لیول پہ کم سے کم یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں. اور یہی ہمارے پاس ایک عزت سے اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے, ایک ہی ہمارے پاس حل رہ گیا ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کی طرف جائیں دوبارہ, بجائے اس کے کہ پھر کوئی اور ڈومیننٹ پاور دیکھیں, کسی اور طرف چلیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ونڈو ہے, بن رہی ہے, کھل رہی ہے. آئی تھنک اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو فل کرے, وی شوڈ فل اٹ آور سیلوز. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ میری گفتگو ختم ہوتی ہے. اب آپ کے جو سجیسچنس ہیں, کویسچنس ہیں, آنسرس ہیں, انشاءاللہ ہم ان کی طرف پڑھتے ہیں.